السلام علیکم۔ پاک ڈیفنس نیوز چینل کی طرف سے میں آپ سب کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو آج کی ڈیفنس اپڈیٹ سب سے پہلے پاکستان آرمی کی طرف سے ہے۔ تو دوستو پاکستان آرمی کے جو چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کی طرف سے ابھی سعودی عربیہ کا دورہ کیا گیا تھا، جس کے اندر آرمی چیف کی طرف سے سعودی عربیہ کی جو اعلیٰ قیادت تھی ان کے ساتھ ملاقات بھی کی گئی تھی۔ ابھی ریسنٹلی جو قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں ان کی طرف سے سعودی عربیہ کی جو ڈپٹی منسٹر فار ڈیفنس ہیں خالد بن سلمان، ان کے ساتھ ملاقات کی گئی اور دونوں کی طرف سے جو بائیلیٹرل ڈیفنس کارپوریشن ہے اس کو اور سادہ ریجنل سیکیورٹی کو بڑھانے پر بھی بات کی گئی۔ ساتھ ساتھ ISPR کی طرف سے یہ بھی بتایا گیا کہ سعودی عربیہ کی طرف سے پاکستان کی ہیلپ بھی لی جا رہی ہے اور سعودی عربیہ کی طرف سے پاکستان کے ساتھ کارپوریشن بڑھانے کی بھی بات کی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ سعودی عربیہ کی طرف سے پاکستان کا شکر بھی ادا کیا گیا، تاکہ پاکستان نے جس طرح سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات کرانے کی کوشش کی گئی اور اس ریجن کے اندر جو سٹیبلٹی ہے اس کو لانے کی کوشش کی گئی، اور انہوں نے پاکستان کی کاوشوں کو بھی سراہا۔ ساتھ ساتھ ان کی طرف سے کہا گیا کہ پاکستان جو ہے ان کا بھائی ملک ہے، اور ساتھ ساتھ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کے ساتھ وہ ہر معاملات میں تعاون کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور ساتھ ساتھ خالد بن سلمان جو کہ شہزادہ محمد بن سلمان کے جو چھوٹے بھائی ہیں ان کی طرف سے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا گیا کہ وہ پاکستان میں اپنے جو تعلقات ہیں ان کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ان کی طرف سے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں ان کو اپنا بھائی قرار دیا گیا، اور ان کی طرف سے اسپیشل ٹویٹ بھی کی گئی جس کے اندر انہوں نے کہا کہ میٹ ٹوڈے ود مائی بردر۔ ان کی طرف سے جو قمر جاوید باجوہ ان کو اپنا بھائی کہا گیا، اور کہا گیا کہ پاکستان جو ہے سعودی عربیہ کے ساتھ ہر سٹانس پہ کوآپریشن کرنے کے لیے بھی تیار ہے، کیونکہ ابھی پچھلے دنوں میں کافی زیادہ ایسی نیوز سننے میں آئی تھی جس میں پاکستان اور سعودی عربیہ کے تعلقات خراب ہوتے نظر آ رہے تھے پیلسٹین کے اوپر، مگر اب یہ باتیں ساری خراب نظر آ رہی ہیں، اور یہی بات ہے کہ کشمیر ایشو کے اوپر بھی جو پاکستان کی طرف سے رد عمل دیا جا رہا تھا اور سعودی عربیہ کی طرف سے بھی آگے جو رسپانس دیا گیا تھا، اس کے اوپر یہ میٹنگ بڑی اہم سمجھی جا رہی تھی، اور یہی بات ہے کہ پاکستان آرمی چیف کا جو دورہ ہے سعودی عربیہ تھا اس کو بڑی امپورٹنس دی جا رہی تھی پاکستان کے اندر بھی اور سعودی عربیہ کے اندر بھی، تاکہ پتہ چل سکے کہ کیا ایسی بات ہونے لگی ہے یا مذاکرات ہونے لگے ہیں جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والے ہیں دونوں ہی ممالک کے لیے۔ تو دوستو آج کی دوسری ڈیفنس اپڈیٹ ٹرکی کی طرف سے ہے۔ تو دوستو ابھی جو ریسنٹلی جو نیوز آئی ہے اس کے مطابق یہ دنیا کی ٹاپ 10 جو ڈیفنس مینوفیکچر کمپنی ہیں ان کے ٹرکی کی 7 کمپنیوں کو شامل کیا گیا ہے، اور ٹرکی کے جو ڈیفنس منسٹر ہے ان کی طرف سے کہا گیا کہ ٹرکی کے اس طرح دنیا کی جو ٹاپ 100 اگر ڈیفنس مینوفیکچر میں ان کی کمپنیوں کے نام آتے تو یہ یقیناً ٹرکی کی جو ڈیفنس کی صلاحیتیں ان کو ظاہر کرتا ہے، اور یہی بات ہے کہ ان کے اندر ٹرکی کی BMC جو کمپنی ہے اس کا نام آیا ہے، اور ساتھ ساتھ راکٹسن اور STM FNSS ہیولسن، یہ جتنی بھی کمپنیاں ٹرکی کی ہیں ان ساروں کا نام جو دنیا کی جو ٹاپ 100 جو ڈیفنس مینوفیکچر کمپنیاں ان کے اندر ان کمپنیوں کے نام آئے ہیں، اور یہ بات ہے کہ ٹرکی کے ڈیفنس منسٹر کی طرف سے کافی زیادہ اپریشیٹ کیا گیا ان کمپنی کی کاوشوں کو کہ ان کمپنیوں کی جو ڈیفنس مینوفیکچر جو کام ہے اس سے ٹرکی کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، اور یہ بات ہے کہ ٹرکی کی جو ڈیفنس کی کیپیبلٹیز ہیں وہ بھی زیادہ مضبوط ہوئی ہیں۔ ٹرکی ایروسپیس جو ایجنسی ہے وہ دنیا کی جو ٹاپ 50 جو ڈیفنس مینوفیکچر کمپنی ان کے اندر آنے والی ہے، کیونکہ اس کمپنی کی طرف سے ٹرکی کے جو بنائے جانے والے ہیلی کاپٹرز ہیں اور جہاز وغیرہ ان کو اپ گریڈ کیا جاتا ہے، اور کافی زیادہ جو اپنا سامان ہے اس کو ایکسپورٹ بھی کیا جاتا ہے، اور یہ بات ہے کہ ابھی ٹرکی کی جو کمپنیاں ہیں وہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ بزنس کرنے والی کمپنیوں کے اندر شامل ہوتی جا رہی ہیں، اور ان کو دنیا کے اندر سب سے زیادہ ایکسپورٹ آرڈر بھی ملتے جا رہے ہیں ڈیفنس کا، جس کے اندر وہ مختلف طرح کی جو ڈیفنس کے اکوپمنٹ ہیں ان کو ایکسپورٹ بھی کر رہی ہیں، اور یہی بات ہے کہ ٹرکی جو ہائی ٹیک ویپن ٹیکنالوجی ہے اس کو ڈیولپ کرنے میں بھی کامیاب ہو چکا ہے، اور ہائی ٹیک جتنے بھی ویپن ہے اور جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے اس کو اپنے ملک میں بنا رہا ہے، جس طرح کی ڈرون ٹیکنالوجی ہو گئی اور باقی کے جو اس طرح کی ٹیکنالوجی ہے ان کو اپنے ملک میں بنا رہا ہے، جو کہ ٹرکی کی جو ڈیفنس کی کیپیبلٹیز ہیں ان کو بہتر کر رہی ہیں۔ تو دوستو آج کی تیسری ڈیفنس اپڈیٹ انڈیا کی طرف سے۔ تو دوستو ابھی ریسنٹلی جو نیوز آئی ہے کہ انڈین ایئر فورس میں تقریباً تک ہر سال کے قریب 80 کے قریب جو پائلٹس ہیں انڈین ایئر فورس کو چھوڑتے جا رہے ہیں، اور ابھی پچھلے 10 سالوں کی جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق انڈین ایئر فورس میں تقریباً تک 798 جو پائلٹس ہیں انہوں نے جو انڈین ایئر فورس ہے اس کو چھوڑ دیا ہے، اور تقریباً تک 300 کے قریب جو پائلٹس ہیں ان کی طرف سے NOC لیا گیا تاکہ وہ پرائیویٹ جو ایئر لائنس کمپنی ہیں ان کے جو جہاز ہیں ان کو اڑا سکیں۔ انڈین ایئر فورس کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً تک 2016 اور 2017 یہ انڈین ایئر فورس کے سب سے برے ترین سال تھے، جس کے اندر انڈین ایئر فورس نے 2016 کے قریب 100 کے پائلٹس اور 2017 میں 114 کے قریب جو پائلٹس تھے وہ کھوئے تھے، کیونکہ ان پائلٹس کی طرف سے انڈین ایئر فورس کو چھوڑ دیا گیا تھا، اور یہی بات ہے کہ انڈین ایئر فورس کی
پائلٹس جو ہیں انڈین ایئر فورس کو چھوڑتے جا رہے ہیں اور انڈین ایئر فورس کو کافی زیادہ جو اپنے پائلٹس ہیں ان کی شارٹیج کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی طرح 2015 کی جو رپورٹ ہے اس کے اندر بتایا گیا کہ تقریباً 37 کے قریب جو انڈین ایئر فورس کے جو پائلٹس ہیں ان کی طرف سے نوکری کو چھوڑ دیا گیا تھا، اور زیادہ تر جو پائلٹس ہیں ان کی طرف سے جو انڈین ایئر فورس کی جو کارکردگی ہے اس کو پوائنٹ کرتے ہوئے یہ نوکری کو چھوڑا جا رہا ہے۔ جو ایوریج نکالی جا رہی ہے اب انڈین ایئر فورس کے پائلٹس کی، وہ تقریباً تک بتایا جا رہا ہے کہ ہر سال کے قریب انڈین ایئر فورس کو تقریباً 80 کے قریب جو پائلٹس ہیں ان کی شارٹیج ہوتی جا رہی ہے، اور ہر سال ہی تقریباً تک انڈین ایئر فورس کے اندر 80 کے قریب جو پائلٹس ہیں وہ چھوڑتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے انڈین ایئر فورس کو سب سے زیادہ پائلٹس کی شارٹیج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ابھی جو 2018 کے اندر رپورٹ آئی تھی اس کے مطابق انڈین ایئر فورس کے اندر اس وقت 3855 پائلٹ موجود ہیں، حالانکہ انڈیا کو اس وقت 4231 کے قریب جو پائلٹس ہیں ان کی ضرورت ہے، اور انڈین ایئر فورس کو اس وقت تقریباً 375 کے قریب جو پائلٹس ہیں ان کی شارٹیج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور یہی بات ہے کہ یہ ساری جو اس طرح کی خامیاں ہیں یہ انڈین ایئر فورس کی جو تیاریاں ان کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہیں، اور ساتھ ساتھ انڈین ایئر فورس کی طرف سے بھی ایسی پالیسی کو لایا جا رہا ہے جس کے اندر وہ جو پائلٹس ہیں ان کو انڈین ایئر فورس سے نہ نکلنے پر مجبور بھی کریں گے، تاکہ وہ جو جتنی بھی جو پرائیویٹ ایئر لائنز ہیں ان کو جوائن نہ کر سکے۔ اور انڈین ایئر فورس کی طرف سے بھی نئی پالیسی کو لایا جائے گا جس کے اندر نئے جو پیکیجز ہیں وہ انڈین ایئر فورس کے پائلٹس کو پرووائڈ بھی کیے جائیں گے تاکہ وہ انڈین ایئر فورس کو نہ چھوڑیں۔ دوستو آج کی چوتھی ڈیفنس اپڈیٹ انڈین ایئر فورس کی طرف سے ہے۔ تو دوستو انڈین ایئر فورس کی طرف سے اپنے جو SU-30 MKI جو طیارے ہیں ان کے اوپر نیو ایئر ٹو ایئر مسل کو انٹیگریٹ کیا گیا جو کہ مائکا ایئر ٹو ایئر مسل ہے۔ یہ مائکا ایئر ٹو ایئر مسل جو ہے یہ انڈیا نے فرانس سے حاصل کیا ہے، اور اس کو اپنے فرنٹ لائن فائٹر جیٹ جو SU-30 MKI ہے اس کے اوپر انٹیگریٹ کیا گیا ہے، اور ابھی SU-30 MKI جو فائٹر جیٹ ہے اس کی طرف سے تقریباً تک 4 کی تعداد میں جو مائکا ایئر ٹو ایئر مسل ہے ان کو فائر کیا گیا تھا اوڈیشہ کوسٹ کی طرف، اور اس میسائل کی طرف سے اپنے جو ٹارگٹ ہے اس کو کمپلیٹلی طور پر نیوٹرلائز کر دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی انڈین ایئر فورس کی طرف سے یہ بھی پلان کیا جا رہا ہے کہ مائکا ایئر ٹو ایئر مسل کو ابھی جو انہوں نے رافیل طیارے خریدے ہیں جو کہ ایک ملٹی کمبیکٹ ایئر کرافٹ ہے اس کے اندر بھی ان کو انٹیگریٹ کیا جائے گا، جو کہ انڈین ایئر فورس کی جو کیپیبلٹیز ہیں ان کو بھی بوسٹ کریں گے۔ ساتھ سے یہ بھی بتایا گیا کہ انڈین ایئر فورس کی طرف سے تقریباً تک 2 راؤنڈز کے قریب جو BVR میزائل مائکا ایئر ٹو ایئر ہے اس کے ٹیسٹ ٹرائلز کو کنڈکٹ کیا گیا تھا، اور بتایا گیا کہ مائکا کی طرف سے اپنے جو اینمی ایئر کرافٹ ان کو لو الٹیٹیوڈ پہ اڑتے ہوئے ڈسٹروائے کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ جو مسل ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ اور ساتھ ساتھ بتایا کہ مائکا جو ہے آل ویدر مسل سسٹم ہے جو کہ ہر طرح کی ٹارگٹ کو ڈسٹروائے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ دونوں شارٹ رینجز اور میڈیم رینج کے جتنے بھی ٹارگٹ ہیں ان کو ڈسٹروائے کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی رینج کی بات کریں تو وہ تقریباً تک 60 کلومیٹر کے قریب ہے، اور یہ تقریباً 3.1 میٹر کے قریب لمبا ہے، اور تقریباً تک 1012 کلو گرام تک یہ وزنی ہے۔ اور انڈین ایئر فورس کی طرف سے ابھی نیو مسلس کو انڈکٹ کیا جا رہا ہے اپنی ایئر فورس میں، تاکہ اپنی ایئر فورس کی جو کارکردگی ہے اس کو بہتر کیا جا سکے۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور بیل آئکن نہ دبانا بھولیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، اب تک کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔